جی آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں اور اس سبجیکٹ کا تعلق ہمارے ملک کے سیکورٹی سے بھی بنتا ہے اور ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کی کارکردگی کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات جنم دیتا ہے۔ آپ کو میں اس کے بیک گراؤنڈ میں بتاتا چلوں کہ پہلے تاکہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ کچھ عرصے پہلے جو ہے حکومت پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے تحت کوئی بھی ایسا بندہ جس کے پاس ریفیوجی پاسپورٹ ہو اس کو پاکستان کا ویزا بین کر دیا گیا، اور زیادہ تر اس کے جو شکار تھے وہ افغانی لوگ تھے۔ بہت سے افغانی لوگوں کی فیملیز پاکستان میں رہتی ہے اور وہ ویزے کی اصول کے لیے پاکستان جاتے تھے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو افغانی جو ریفیوجی پاسپورٹ ہوتے تھے ان کی ویزے بین کر دیے گئے، اور بہت سے پاکستانی جنہوں نے ریفیوجی اپلائی کی تھی ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو گئے۔ اب یہاں پہ افغانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو یورپ کے اندر رہتی ہے، جو پاکستان میں ہی پیدا ہوئے، پاکستان میں ہی پلے بڑے، اور ان کی تقریباً آدھی فیملی جو ہے وہاں پہ پاکستان میں ہے۔ تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پاکستان جائے اور اپنے فیملی سے ملے۔ اب چونکہ انہوں نے ان کے ویزے بند کر دیے تو اب انہوں نے دو راستے اختیار کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایران کے راستے افغانستان جاتے ہیں، افغانستان سے پھر پاکستان آتے ہیں اور پھر یہی راستہ اختیار کر کے واپس یورپ کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا جو ان کا پاس جو ایک خطرناک سا راستہ ہے وہ ہمیں جو ہے پچھلے کچھ مہینوں سے اس کے حوالے سے خبریں مل رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہمارے جو ایئرپورٹ کا کچھ عملہ ہے جس میں FIA کے بھی لوگ حکام شامل ہیں، اعلیٰ حکام، وہ جو ہے ان کو ایک ویزا جو ہے فیک ویزا جو ہے وہ جاری کرتے ہیں ان کو، افغانیوں کو۔ اس کے بدلے ان سے 800 سے 1000 یورو ان سے چارج کرتا ہے فی بندے سے، اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے چونکہ یہ جو فارم ہوتا ہے، یہ جو آپ کے پاس ہم ساری چیزیں ہو رہی ہیں، چونکہ یہ تو فیک ہے، اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ہوگا، تو آپ نے ان ڈیٹوں میں آنا ہے یا اس وقت میں ایئرپورٹ لینڈ کرنا ہے جس ٹائم وہ افسران وہاں پہ ایئرپورٹ کے اندر موجود ہو۔ اب یہ چیزیں پوری یورپ میں ہو رہی ہے، بہت سے افغانی ہیں جو کہ مجبور ہیں اور وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں، اور وہ ایران اور یہ افغانستان کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے سیدھا پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ تو وہ پھر یہ معاملات کرتے ہیں۔ وہ FIA میں پاکستان میں کچھ لوگ ہیں، پورا مافیا بنا ہوا ہے، وہ ان سے فی ویزا 800 سے 1000 یورو چارج کرتے ہیں، اور وہ ویزا بھی اوریجنل نہیں ہوتا لیکن اس کے جو ڈاکومنٹیشن ہوتے ہیں وہ اوریجنل ہوتے ہیں۔ یورپ سے وہ بندہ فلائی ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو FIA کے افسران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فلانا وقت پہ آپ نے جو ہے وہ فلائٹ جو ہے نا آپ نے لینی ہے اور آپ نے فلانا ایئرپورٹ کے اوپر اترنا ہے۔ تو بعض دفعہ ان کو کراچی ایئرپورٹ کا کہا جاتا ہے، بعض دفعہ پشاور ایئرپورٹ کا کہا جاتا ہے، بعض دفعہ لاہور ایئرپورٹ کا کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ افسران وہاں پہ یہ چاروں ایئرپورٹ کے اوپر ان کے اپنا پورا ایک گروپ بنا ہوا ہے، اور یہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور اس افسران کی وہاں پہ ڈیوٹی ہوتی ہے، تو ان کا کام ہوتا ہے کہ ان کو کلیئرنس دینا۔ اس کے بعد جب ان کو واپسی ہوتی ہے تو پھر بھی یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، ان افسران سے وہ رابطہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے اب واپس جانا ہے یورپ۔ تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے فلانا ٹائم کی ڈیٹ کی اور ٹائم کی اور فلانا ایئرپورٹ سے آپ نے جو ہے نا آپ نے فلائی کرنا ہے، اور وہاں ہم آپ کو ہوں گے، اور اس کے پھر علیحدہ 300 سے 400 یورو وہ چارج کرتے ہیں۔ یعنی فی ویزا ان کو جو افغانی ریفیوجی ہوتی ہے 1000 سے 1500 یورو تک پڑ جاتا ہے، اور یہ سارا انلیگل ہو رہا ہے۔ اور یہ اس میں جو ہے جو سب سے بڑی ایک سوالیہ نشان ہے، جس طریقے سے یہ پیسے لے رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کو نکال رہے ہیں، سارا غیر قانونی دھندا ہے۔ اور پوری یورپ سے اس وقت اگر میں فرانس کی بات کروں تو مہینے کے حساب سے یہاں پہ 100 سے 200 بندہ اس طرح جا رہا ہے۔ اگر یورپ کی بات کریں 700-800 تک کی تعداد بن سکتی ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو ہم یہاں پہ افغانی دوستوں سے ملیں، ہمیں جو معلومات ملی ہے تو اس تناظر میں ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ کوئی ایک بندہ تو اس میں انوالو ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ 4 مختلف ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو کراچی ایئرپورٹ کا کہا جاتا ہے کہ آپ نے لینڈ اس ٹائم اور اس ٹائم آپ نے کرنا ہے، کراچی میں کرنا ہے، بعض کو لاہور کہا جاتا ہے، بعض کو اسلام آباد، اور بعض کو پشاور۔ اب یہ کون مافیا ہے جو یہ چیزیں کر رہا ہے پاکستان میں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اگر ہمیں ماضی میں یاد ہو تو ایک طیارہ ہائی جیک ہوا تھا، گوادر سے جو ہے وہ اڑا تھا، اور وہ جو ہے
اگر ہمارے جو ایٹمی دھماکے 1998 کو ہوئے تھے اس سے کچھ مہینے پہلے، اور پھر وہ حیدرآباد پہ لینڈ کیا تھا، تو اس میں بھی یہی کارروائی ہوئی تھی۔ وہ جو ہائی جیکر تھے انہوں نے ان کو کہا کہ جی میرے پاس منشیات ہے، میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں اور آپ مجھے جو ہے اس میں بٹھا دیں۔ تو وہاں پہ جب بٹھایا گیا تو بعد میں اس میں سے اسلحہ نکلا تھا اور وہ طیارہ ہائی جیک ہو گیا تھا۔ تو اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ اور اس طریقے سے آ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں تو اب کچھ معلومات آپ کے پاس نہیں ہوں گی کہ بھئی یہ واقعی ان کے جو پاسپورٹ بھی ہے کہ جینون ہے، کوئی دہشت گرد تو اس میں نہیں آ رہا ہے، کوئی ملک دشمن تو اس میں نہیں آ رہا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ہماری سیکورٹی اداروں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ یورپ سے جو فلائٹیں جو آ رہی ہوں جس میں ہمارے افغانی دوست آ رہے ہیں، تو ان کو پھر ریسیو کون کرتا ہے، نکالتا کون ہے، اور پھر ان کو فلائٹ کون کرواتا ہے واپس کے لیے۔ تو اگر اس کے اوپر کام کیا جائے تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا گروپ ہے جو گرفتار ہو سکتا ہے۔ اب اس کے حوالے سے اگر میں بحیثیت صحافی اپنی میں رائے دوں تو میرے خیال میں یہ جو افغانی تھے، یہ جو پاکستان جاتے ہیں، یہ تو جبھی بھی جاتے ہیں پاکستان، تو ان کے پاس ایک کثیر زر مبادلہ ہوتا ہے، یہ پاکستان میں یورو اور ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ تو ہمارے ملک کی اکانومی کے لیے اچھا ہے۔ تو ویزا ہم نے کیوں بین کیا؟ ہمیں تو چاہیے کہ ویزا ہم ان کے لیے اوپن کریں، اور ہمارے لیے ملک میں آج بھی معاشی مسائل ہے، تو یہ لوگ اگر لیگلی قانونی طریقے سے جائیں گے تو اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمیں لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی کہ واقعی یہ لوگ افغانی ہیں، افغانی پاسپورٹ رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس ان کا ڈیٹا ہوگا۔ دوسری جو چیز ہوگی وہ یہ ہوگا کہ ملک کو بھی ایک زر مبادلہ ہوگا، اور آپ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کریں کہ آپ ان کی ویزا فیسز بڑھا دیں۔ یہ اگر ایجنٹوں کو 1200 سے 1500 یورو دے رہے ہیں تو آپ ان کو 300 یورو آپ اگر فی بندے کا کرتے ہیں تو آپ لاکھوں یورو مہینے کا ان سے کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پیسے اور ہیں جو یہ اپنے ساتھ لے کے آئیں گے، پاکستان کے اندر خرچ کریں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک گڈ جسٹر ہوگا، اور اس سے نفرتیں بھی ختم ہوگی، کیونکہ جب سے ہم لوگوں نے ویزا بین کیا ہوا ہے تو یہاں پہ جو افغانی کمیونٹی ہے ان کے ہمارے حوالے سے تحفظات بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ایک دشمن ملک ہے، اور یہ وجہ ہے کہ انہوں نے ہمارا ویزا بین کیا ہوا ہے۔ اب اس حوالے سے ایران جو ہے اس نے بڑی اچھی پالیسی بنائی ہوئی ہے، وہ افغانیوں کو انٹری دیتا ہے، ویزا ان کو اسی ٹائم وہ دے دیتا ہے، وہ ادھر جاتے ہیں، اور ایران کو پتہ ہے کہ جب یہ آئیں گے وہاں پہ وہ یورو چینج کریں گے، ڈالر چینج کریں گے، اور ان کی معیشت کے لیے بہتر ہوگا۔ تو اب لوگ ابھی بھی جا رہے ہیں لیکن غیر قانونی طریقے سے آ رہے ہیں، اور آپ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ان کی ڈاکومنٹیشن بھی نہیں ہوگی۔ تو میرے خیال میں یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس عملے کو FIA کے یا جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو اس کام میں شریک ہے، ان کو ٹریس کرنا چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ دوسرا، افغانستان کے جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کی ساری فیملیاں پاکستان میں، پشاور میں، نوشہرہ میں، اسلام آباد میں، تو اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو اور لیگل قانونی طریقے سے ویزے کے اوپر آتے ہیں تو وہ جو بین ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور اس سے ہمیں ایک کثیر زر مبادلہ بھی ملے گا۔ آپ ویزے کے مد میں ان سے پیسوں ان کی جو فیسز ہیں وہ آپ بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ لوگ قانونی طریقے سے آئیں گے تو آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹیشن ہوگی، آپ کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوگی۔ اب بھی رہیں وہ غیر قانونی طریقے سے آ رہے ہیں، کچھ ایران سے افغانستان سے پھر پاکستان آتے ہیں اور بارڈر کراس کر کے آتے ہیں، آپ وہ رہیں، رک تو وہ نہیں رہیں۔ تو آپ کیوں نہیں اس چیز کو لیگلائز کرتے ہیں؟ ان کی ڈاکومنٹیشن بھی جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگی، ان کے ساری قواعد بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور آپ ویزے کے مد میں بھی ٹھیک ٹھاک کما سکتے ہیں، اور ملک کی جو معیشت ہے اس میں اس کی بہتری ہوگی۔ بہرحال یہ جو اسکیم ایئرپورٹس کے اوپر ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ارباب اختیار کو جو ہے ایک سنجیدہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں یہ ایک نیشنل سیکورٹی کے اداروں کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور اگر یہی کچھ چلتا رہے تو کوئی بھی دہشت گرد، کوئی بھی غیر ملکی ایجنٹ بآسانی سے جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے فیک ڈاکومنٹیشن کے اوپر وہاں آ سکتے ہیں، اور ملک کے اندر کوئی بھی تہذیب کاری ہو سکتی ہے۔ تو ایسے جو لوگ جو پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، میرے خیال میں وہ چاہے وہ FIA میں ہو یا کسی اور ادارے میں ہو، ان کے حوالے سے ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اور میرے خیال میں جو افغانیوں کو اگر آپ لوگ ویزا دیتے ہیں تو اس کا ایک پازیٹیو چیز یہ ہوگی کہ وہ
جو آپ کے حوالے سے ان کی نفرتیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی، اور اس سے ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہے، معیشت کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، زر مبادلہ کے حوالے سے، اور دوسرے جو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دشمن ملک ہے تو وہ اس کے تھوڑی سی اس کے حوالے سے بھی ان کی کلیریفیکیشن ہو جائے گی۔ آج کل ہم جب بھی افغانیوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ایران تو ہمیں ویزا دے دیتا ہے، انڈیا ہمیں ویزا دے دیتا ہے، آپ پاکستان ہمارے ہمسائے ہو، آپ ہمیں بھائی کہتے ہو، آپ لوگوں نے ہمارا ویزا بند کیا ہوا ہے، ہماری ساری فیملی ادھر رہتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یار میں نے تو پیدا ہی میں پاکستان میں ہوں، میرے ماں باپ بہن بھائی سارے وہاں پہ، تو میں کیا کروں؟ تو اور اس کی وجہ سے ان کی جو نفرت ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ارباب اختیار کو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے، اور ایئرپورٹ کے اوپر جو سکیمز ہو رہے ہیں اس کا نوٹس ضرور لینا چاہیے۔